گھر ہوا کرتا ہے. یہ بھی دلائل دیتے ہیں, یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں, لیکن سب سے کمزور اور بوتے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے. ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں, ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں. غور کیجئے, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں, جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک. اولاد دینا دور کی بات, شفا دینا دور کی بات, بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر وزارت ملنا دور کی بات. قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو, وہ رسول کریم ہو, علی مرتضی ہو, حسنین کریمین ہو, پیر اور بابے اور بزرگ ہو, نیک اولیاء اللہ ہو, عباد امثالکم, جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں, تمہاری طرح کے بندے ہیں. جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو, یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں. سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں, یہ نبیوں کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں, یہ علی نبی ولی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. عباد امثالکم, یہ تم جیسے انسان ہیں, تم جیسے بندے ہیں. تم شادیاں کرتے ہو, نبیوں ولیوں پیروں نے بھی شادیاں کی, تمہاری اولاد ہوتی ہے, انبیاء کی اولاد تھی, بزرگوں کی اولاد تھی. تمہیں بخار ہوتا ہے, ان کو ہوتا ہے, تمہیں بھوک لگتی ہے, ان کو لگتی ہے. انسان ہونے کے ناطے جو ماجرا تمہارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. مقام ایسا ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو, امام اعظم, امام کائنات, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہو, کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی عزت اور عظمت تو ہے, لیکن وہ انسان ہیں. فادعوہم, پکارو جن کو تم پکارتے ہو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو, جن کے درباروں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو, جن کی جالیاں چومنے کا جی چاہتا ہے, یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو, پیر جی کی قبر ہو, آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم, کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام, مرید جی کیا حال ہے تمہارا, ٹھیک ٹھاک ہو؟ وہ کہتے جی جواب دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں, ایک سلام کرنے کے لیے گیا, کہا جی پہلے روح آتی تھی, اب جسم کی باری ہے, اپنا دستے مبارک باہر نکالیے, میں چومنا چاہتا ہوں. تو قبر رسول پھٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اس نے اس کو چوما. قرآن کہتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے, اور یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو کیا پتا ہے. وہ تو باقاعدہ باہر آتے ہیں, فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں, ملتان کے اجتماع میں آتے ہیں, طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی آتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. تم ان کو پکارو, ان سے مدد مانگو, لیکن یاد کر لو, قرآن کا آوازہ یاد کر لو, لا يستطيعون نصركم, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون, تمہاری مدد تو بعد میں کریں گے, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے غور کیجئے, اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہوئے, ناچا پھٹا, گڑھے میں گرے, خیبر میں سحر والا کھانا کھایا, بیگم محترمہ پر, زوجہ محترمہ پر, صدیقہ کائنات پر, سیدہ عائشہ پر تہمت لگی, چچا حمزہ شہید ہوئے, ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا. یہ سارے ماجرے ہوئے, کیا نبی اپنی جان کی مدد کر سکے, اپنے چچا کی مدد کر سکے؟ اللہ کا حکم آئے تو مدد آیا کرتی ہے, اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے, اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے, تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لا يستطيعون نصركم, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون, یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, تم اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے, نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے.
اللہ کی قسم اہل ایمان کے ایک ادنا سے بیٹے کا چیلنج ہے، جائیے بڑے سے بڑے دربار پہ چلے جائیے، بڑے سے بڑی گدی پہ چلے جائیے، اور وہاں جا کر جو جی کرے کر لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ پیر صاحب آپ کی ٹانگ پکڑ سکتے؟ اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ پیر صاحب سارا کچھ کرنے کے قابل ہوتے، بابا علی حجویری کی قبر پہ جوتیے رکھنے کا ٹوکن، وہاں 5 روپے کا ٹوکن ملتا ہے، جوتی یہاں جمع کراؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اکثر جو آتے ہیں چوری کرنے آتے ہیں۔ وہ ٹوکن کیوں لگا ہے؟ اگر ان بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ